ہدایت میں خالد مقبول صدیقی صاحب کے سینئر موسٹ رہنما، ان سے بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں. شیری مزاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں تو چونکہ ابھی اپنی حد تک میں نے ٹرانسمیشن کو ابھی ہی جوائن کیا ہے، تو میرا بالکل یہی بنیادی سوال ہے جو میں نے شیری مزاری صاحبہ سے پوچھا. آئی ریپیٹ، آئی سیریسلی فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ گورنمنٹ کو یہ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی. گورنمنٹ نے اپنے لیے کوئی بھی فیور تو نہیں کیا، خود اپنے لیے بھی، اگر ہم سیلفش ہو کے بھی وہ سوچتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے بھی ایک نیا ماس کھڑا کیا ہے. کل رات جو کنسنسس پیک پر تھا وہ آج پارا پارا ہوتا نظر آیا ہے. آپ کے خیال میں یہ کیوں راتوں رات اینٹی انکروچمنٹ لا اور یہ سب یاد آیا حکومت کو؟ یہ کیوں کیا انہوں نے؟ وسیم، جو سب سے اہم بات ہے نا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سمجھنے میں کچھ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پورا پاکستان کنفیوز ہے. ایسے وقت میں جب افواج پاکستان کی بقا اور سلامتی کی دہشت گردوں کے خلاف ایک جنگ شروع کر چکی تھی، بالآخر جنگ شروع کر چکی تھی. اور یہ بھی اہم بات ہے کہ ایسے موقع پر پہلی دفعہ ہوا تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتوں کو کانسنسس شامل تھا. یہ جنگ جو کہ پاکستان کے شمالی علاقوں میں ہو رہی تھی، یہ ہمارے مستقبل اور ہمارے اولادوں کے لیے پاکستان کی امن و خوشحالی کی جنگ تھی. ایک ایسے وقت کے بلا اشتہار لاہور کے اندر یہ کارروائی کر دینا، سوائے اس جدوجہد، اس جنگ کو، اس آپریشن کو سبوتاژ کرنے کے علاوہ کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو لگتا یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے اپنے پیر پہ یا تو خود کلاڑی ماری ہے یا پھر وہ خود کسی بڑی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں. میں ڈاکٹر دانش بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، کل ہی کا ایک اسٹیٹمنٹ ہم سن رہے تھے اور یہ متحدہ قومی موومنٹ کی ڈیمانڈ تھی کہ پنجاب میں جو اس وقت دہشت گردوں کے بہت مضبوط جو وہاں پر ان کے وہ جو ان کا عبادت گاہ، ان کی جو موجودگی ہے وہاں پر، وہ بہت بڑی تعداد میں، وہ مختلف 175 ان کے وہاں پر وہ ان کے خانے بنے ہوئے وہاں پہ. اور وہ فاروق ستار کا یہ کہنا تھا کہ حکومت کو، جہاں حکومت نے وزیرستان کے خلاف وزیرستان پہ فوج کشی کی ہے، وہاں پنجاب انتظامیہ کو فوری طور پر ان عقوبت خانے کو جو دہشت گردی کی آماج گاہ ہے پنجاب میں 175 تو خود رانا ثناء اللہ نے ایکسپٹ کیا تھا، ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. یہ تو متحدہ قومی موومنٹ کی کل کی آواز تھی. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ان عقوبت خانوں کو جو 175 کیا 200 300 سے زیادہ ہیں اور بہت مضبوط ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے یہ معصوم پاکستانیوں کے خلاف، اور وہ بھی عورتوں بچوں کو جس طرح ڈاکٹر صاحب بھیانک طریقے سے مارا ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں. پتہ نہیں شرم نہیں آتی ہے ان عام پاکستانیوں کو، ان مختلف سول حکمرانوں کو، اور یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ جو جن کے پاس حکومتیں ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی ہے کہ یہ بھی کسی کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستانی ہے. آپ نے تو خود ڈیمانڈ کی تھی دہشت گردوں کے خلاف، کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ ڈاکٹر دانش، کل جو لاہور میں ہوا ہے وہ پاکستان دشمنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک ایسے موقع پر جب ہم سب سکھ کا سانس لے رہے تھے، نفلیں ادا کر رہے تھے، بالآخر پاکستان کو بچانے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. اس وقت کل کا دن کیوں منتخب کیا گیا ہے کہ ایسے وقت میں جب صرف بیریئر ہٹانے جیسے مسئلے میں، وہ بھی جو کہ عدالتی احکامات کے تحت لگائے گئے، اور پھر جو ہماری اطلاعات ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنوں کی جانب سے کوئی اشتعال انگیزی نہیں ہوئی، اس کے بعد یہ وحشت، یہ دہشت، یہ پاگل پن کسی کی سمجھ میں بھی نہیں، سمجھ سے بالا کر ہے. اور جس طرح 2 خواتین سمیت اب تک کی اطلاعات کے مطابق بہت شہادتیں ہو چکی ہیں، جس طرح گھروں میں گھسیا گیا ہے، جس طرح چادر اور چار دیواری کی پامالی کی گئی ہے روڈوں پہ، جس طرح خواتین کو بے دردی سے مارا گیا ہے، ان کی بے حرمتی کی گئی ہے، یہ ناقابل معافی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اپیل نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا پاکستان کی عوام سے اس موقع پہ اپیل نہیں کریں گے کہ محب وطن پاکستانی مظلوموں کو، جو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ مارا جا رہا ہے، اور یہ ایک سازش ہے کہ افواج پاکستان دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہی ہے اور یہ حالات پیدا کیے گئے ہیں تاکہ ملک اور ڈیسٹیبلائز ہو، تو ایسے موقع پہ آپ اپنے کارکن اور پورے پاکستانیوں سے کیا اس جدوجہد میں پاکستان کو بچانے کے لیے شامل ہونے کو نہیں کہیں گے؟ جناب، ہم نے تو سب سے پہلے اعلان کر دیا ہے. کل ہم نے پاکستان بھر میں بشمول آزاد کشمیر گلگت بلتستان ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ پرامن یوم سوگ منایا جائے. اور میں آپ کے چینل کے ذریعے
دوبارہ اپیل کرتا ہوں پاکستان بھر کے دکانداروں سے، تاجروں سے کہ اپنا کاروبار بند کریں اور خالد محمود صدیقی صاحب، اسی سے میرا ضمنی سوال ہے کہ کیا چونکہ کراچی میں جو حالات رہے ہیں اور پچھلے دنوں بھی جو معاملات رہے ہیں، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ یہ اس یوم سوگ کا اظہار ہر انداز سے کیا جاتا، مگر یہ کاروبار اور ٹرانسپورٹ کی بندش کے علاوہ یہ تو پھر وہی مسئلے مسائل عوام کو پریشانی اور یہ وہ کسی wasn't there any other way to express solidarity with طاہر القادری صاحب؟ جو کچھ کیا گیا ہے اس نے تو تمام حدودیں پار کر دی. اس کے لیے پاکستانیوں کی جانب سے اس پر اپنا اظہار ہوگا یہ کاروبار بند کرنا، اور ہم اس میں دوبارہ اپیل کر رہے ہیں کہ ایسے موقع پہ ایمرجنسی وہیکلز جو ہیں اور جو ایمبولینسز اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں ان کو چلنے دیا جائے. اور اس کے بعد ہم پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں، ہم اس بربریت میں، اس دہشت کے خلاف جو بھی عوامی وہ احتجاج ہوگا اس میں شامل ہوں گے. یعنی اس کا مطلب کل کراچی میں احتجاج کا ہڑتال کا سماں ہوگا، آپ ریپیٹڈلی آپ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار ٹرانسپورٹ بند رکھا جائے. ٹھیک ہے، شیریں مزاری صاحبہ مجھے بتائیے گا، آپ کا شیریں مزاری صاحبہ آپ ہیں ہمارے ساتھ میڈم؟ آئی تھنک اچھا خالد محمود صدیقی صاحب، میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. یہ سارا کچھ جو ہوا اس کی تو ظاہر ہے کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہی نہیں ہے، مطلب کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی، لیکن اس سب کے باوجود کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی افواج کی، حکومت کی اور عوام کی کنسنٹریشن ہے آپریشن کی جانب اور وہیں ہونی چاہیے؟ تو ایسے موقع پر اب جب ٹیمپریچر اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، طاہر القادری صاحب کو واپسی کے حوالے سے کوئی نظر ثانی کرنی چاہیے یا بالکل آنا چاہیے اب تو، بلکہ مزید زور و شور سے آنا چاہیے؟ آپ کی اس حوالے سے کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں یہ وہ تو آ رہے تھے، ان کے اپنے ایک پاکستانی کے اپنے ملک میں آنے اور اس واقعات کے درمیان کوئی تسلسل نہیں ہے نا. آپ حکومت جواب دے کہ اس نے یہ پرتشدد کارروائی کی. اگر حکومت پنجاب آج استعفیٰ دے دے یا اس کارروائی میں شامل لوگوں کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کرے تو حالات نارمل ہو جائیں گے دوبارہ. یہ بتائیں کہ یہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ بے گناہ شہید ہوئے ہیں، ان کے ایف آئی آر کن لوگوں کے خلاف کٹنی چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ تو پاکستان عوامی تحریک کے قیادت کو کرنی ہے، لیکن بظاہر ہر شخص کہہ سکتا ہے کہ اس میں مکمل طور پہ حکومت پنجاب کی ناکامی شامل ہے، اور پنجاب کی پولیس جو ہے اس کے جو بڑے کرتا دھرتا ہے اہلکار ہیں ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور بات کہ جس طریقے سے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے یہ وزیرستان کے خلاف ایک بہت بڑی دہشت گردی کے خلاف ہم لڑنے جا رہے ہیں، اس موقع پہ تمام لوگ پاکستانی ساتھ دیں، تو پاکستان کے تمام لوگوں نے ساتھ دینا شروع کر دیا تھا، تو اور حکومت کو بہت سپورٹ بھی مل رہی تھی اور مختلف سیاسی جماعتیں بھی مجبور ہو گئی تھی کہ وہ اپنے جلسے اور دھرنے لمیٹڈ کریں، پھر حکومت نے یہ اقدام کیوں کیا؟ بھائی میں تو بار بار یہ دہرا رہا ہوں، اس پاگل پن کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ خود حکومت پنجاب میں وہ لوگ شامل ہیں، وہ کالی بھیڑیں شامل ہیں جو دہشت گردوں کی پشپنائی کرتی رہی ہیں، جس کے بارے میں افواہیں موجود ہیں، جس کے بارے میں وجوہات موجود ہیں، جس کے بارے میں شہادتیں موجود ہیں. جب یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ اب شمالی علاقوں کے بعد پنجاب میں جو ان کی دہشت گردوں کے اڈے ہیں اس کا بھی صفایا کیا جائے، تو انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ تو سیاسی خودکشی کی ہے اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت نے. تو اب آپ کا کیا مشورہ ہوگا اگر حکومت کا لائن آف ایکشن تو نظر آ گیا اور اس وقت پاکستان کے وہ مظلوم شہری بھی آپ کے سامنے ہیں جو تڑپ رہے ہیں، مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی جنونی دشمنی تھی جو وہ نکالی جا رہی ہے، تو یہ سلسلہ ابھی آگے بڑھے گا تو آپ آگے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر اس وقت جمہوریت کو بچانے کی ذمہ داری موجودہ حکومت پر ہے. اس کو فوری طور پہ وہ اقدامات کرنے چاہیے جس سے کہ عوام کی، پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی تسلی ہو سکے، اور دوبارہ فوری طور پہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے قوم پھر یکسوئی کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف ہونے والی کارروائی میں جو ہے وہ افواج پاکستان اس سے مصروف ہو جائے. اس پر توجہ بٹائی گئی ہے، ایک طرف افواج پاکستان شمالی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کر رہی ہے، دوسرا پاکستان کے دوسرے علاقوں میں یہ جب اس طرح کے پرتشدد واقعات ہو جائیں گے، اس طرح کی بے چینی پھیلے گی تو ظاہر ہے ان کی توجہ بھی بٹنے کا اندیشہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 24 گھنٹے میں ایسے اقدامات
हुकूमत करे और वफाकी हुकूमत को लगता है कि पाकिस्तान की बका की जो जद्दोजहद और जंग शुरू हुई हुई है उसको बचाने के लिए अगर हुकूमत पंजाब को भी फारिग करना पड़े तो फारिग किया जाए। ये बड़ा अहम और तारीखी मोड़ है, नाजुक मोड़ है। इस वक्त इस तरह की इक़दामात पाकिस्तान दुश्मनी के सिवा और कुछ नहीं। अच्छा, ये तो आपने बारहा वाज़ेह किया कि अगर इस हवाले से कोई भी एहतजाज का ऐलान करते हैं या जो भी अगले लाएअमल का ऐलान करते हैं ताहिरुल कादरी साहब, आप उनके साथ होंगे। ये मैं ठीक इंप्रेशन ले रहा हूँ आपकी गुफ्तगू से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब? हमारा कहने का मकसद ये है कि जो कुछ वहशियाना कार्रवाई हुई है इस पे जो भी एहतजाज होगा वो उसमें हम पाकिस्तान अवामी तहरीक के कारकुनों के साथ। लेकिन खालिद साहब, अभी जो आपने बात की है कि अगर इस हवाले से मामला नाजुक होता है और इसकी अगर कॉस्ट ये होती है कि हुकूमत पंजाब को भी घर जाना पड़ता है, भेज दिया जाता है, तो भी ये मामला ठीक है। सर, अब इस तरह के बयानात से तो उन लोगों को मजीद शय नहीं मिलेगी जो कि इस सब को एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से ताबीर कर रहे हैं हुकूमत को घर भेजने के लिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त सबसे अहम जो चीज हुई थी कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों समेत तमाम इदारे उनमें एक केस पर आ गए थे बड़ी मुश्किलों के बाद। और इस ऑपरेशन, मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि फौरी तौर पर वो हालात जो कल से पहले के थे, यानी कि पूरी तवज्जो पूरी कौम की पूरी तरह से ऑपरेशन की जानिब होनी चाहिए और उसके लिए जो भी इक़दाम किए जाए वो करने चाहिए। मैं मुतालबा नहीं कर रहा हूं पंजाब हुकूमत को फारिग करने का। मैं तो ये कह रहा हूं कि पंजाब हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी बनती है, उनको वो बुनियादी इक़दाम करने चाहिए जिससे कौम की तसल्ली हो सके। और इस दहशतगर्दी जो सरकारी सतह पे हुई है, इस वहशत और दहशत का इसका कोई रिजल्ट निकलना चाहिए, लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। खवातीन की जिस तरह चादर और चारदीवारी की पामाली हुई है, इसका जवाब देना पड़ेगा हुकूमत पंजाब को। थैंक यू खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अहम बात कर रहे थे खालिद। आप इस वाकये के बारे में क्या कहते हैं? जनाब, ये जो वहशियाना पुरतशद्दुद वाकया हुआ है पुलिस की जानिब से, जिसमें 2 खवातीन समेत अब तक की इत्तलात के मुताबिक 9 अफराद शहीद हो चुके हैं, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और एमक्यूएम वर्ग में बशमूल कश्मीर और बल्तिस्तान कल बरोज बुध यौम सोग बना रही है इस वाकये पर। और हम मुल्क भर के सनतकारों से, दुकानदारों से, ट्रांसपोर्टर से के सोग में शरीक हो और अपने कारोबार बंद रखे। ताहम हमारी ये भी अपील है कि इमरजेंसी व्हीकल्स, एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, इनको इस्तिस्ना हासिल हो। मुझे समझ में नहीं आता, एमक्यूएम भी समझने में बिल्कुल कासिर है कि ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की बका के हवाले से पाकिस्तान की अफवाज ने शुरू कर दी थी दहशतगर्दों के खिलाफ, ऐसे मौके पर ये वाकया उस जंग को सिर्फ मुतासिर करने के अलावा दूसरी कोई और बात समझ में नहीं आती। ये इससे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के दुश्मनों की चाल नजर आती है। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है हमें कि आखिर ऐसे वक्त में बगैर किसी हाल के हुकूमत को इस पुरतशद्दुद और वहशियाना कार्रवाई की गई थी। अच्छा, ये जो पंजाब हुकूमत का ऐलान किया गया से क्या कहेंगे? जनाब अली, जुडिशल कमीशन बने और उसके रिपोर्ट्स भी आए। हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हुकूमत पंजाब की वजह बताए कि कौन खरीदना, उनके खिलाफ कोई तहरीक का आगाज हुआ था, ना कोई वो जुलूस निकल रहा था, ना कोई। अगर ऐसा होता भी तो इस तरह की कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं थी। बगैर किसी वजह के वो बैरियर के साथ उसको एक ऐसे मौके पर तशद्दुद तरीके से खत्म करने की वजूहात क्या थी और आज का दिन क्यों मुंतखब किया गया, जब पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की बका की, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक महफूज पाकिस्तान बनाने की जंग शुरू हो रही थी, तो जब ये वाक़या करने की जरूरत क्यों पेश आई? अच्छा, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर डॉक्टर तारिक कादरी साहब ने भी जो अदालत के हुक्म पर बैरियर हटाने की बात की थी, अदालत के हुक्म पर ये लगाए गए थे, उसके बावजूद ये कार्रवाई की गई और इसके बाद 9 कीमती जानें, जैसे आपने भी कहा कि ये कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है?
میں تو اس پاگل پن کا جو ہے مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ حکومت نے ایسے موقع پر یہ کارروائی کس لیے کی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس کی ساری ذمہ داری حکومت پنجاب پر عائد ہوتی ہے، اور اس کو اور اس طرح کی وحشیانہ کارروائی جس میں جس بری طرح سے خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، انہیں گرفتار کیا گیا ہے، 2 خواتین کی شہادت تک ہو گئی ہے، جس طرح چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، حد ہوتی ہے، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، حد سے زیادہ گزر گئے۔ اچھا خالد مقبول صدیقی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جو عوامی تحریک کارکنان ہیں یا جو ادارہ منہاج القرآن کے جو ورکرز ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ ہم ان سے سولیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہیں، اسی لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انہی کے لیے ہم کل یوم سوگ بنا رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو طرح نہ سمجھے، پوری قوم ان کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب۔